بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں بہت دردناک عذاب دیا جائے گا، جن کے عذاب کو دیکھ کر جہنم کے دوسرے لوگ مصیبت در مصیبت اور عذاب در عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ خود اپنے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اپنی مصیبت میں پڑے ہوں گے۔ جب ان کے عذاب کو وہ دیکھیں گے تو دوہرے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ یہ سوال کریں گے کہ آخر لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ تو پہلا وہ ہوگا جس کو آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور وہ اسی صندوق میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ہائے مصیبت، ہائے تباہی، ہائے موت، کھولتے ہوئے پانی، دہتی آگ کے درمیان وہ بھاگ رہا ہوگا ادھر سے ادھر۔ جیسے انسان بے چین ہوتا تو بھاگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی تو آدمی اٹھ کے بھاگتا ہے، ایک پل اس کو قرار نہیں ہوگا، ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ تو جہنمی پوچھیں گے آخر اس کو کیا ہوا ہے، کون سا گناہ اس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ شخص وہ ہے جس کی گردن پر لوگوں کے مالی حقوق تھے، لوگوں کا مال کھا جایا کرتا تھا، ادھار لے کے ادا نہیں کرتا تھا، ظلمن مال غصب کر لیتا تھا، مال پہ قبضہ کر لیتا تھا، لوگوں کے مالی معاملات اس کے گردن میں ہیں، اور اس کی پوری تفصیل گزشتہ جمعے کو بیان کی گئی، قرضے کے تعلق سے اور مالی معاملات کے تعلق سے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا رجل یجر امعه، دوسرا شخص ہوگا جہنم میں جس کی آنتیں پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی، آنتیں باہر نکلی ہوں گی، ان آنتوں کو پکڑ کر کے وہ بھاگے گا جہنم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا اپنی آنتوں کو پکڑ کر۔ پوچھا جائے گا آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو جواب ملے گا یہ وہ شخص ہے لا یبالی این اصاب البول من، یہ وہ شخص ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا
کہ پیشاب اس کے کہاں پہ لگ رہا ہے. پیشاب سے نہیں بچتا تھا یہ، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ، پرواہ نہیں کرتا تھا پیشاب سے بچنے کی. کوئی فرق اس کو نہیں پڑتا تھا کہ پیشاب کپڑے میں لگا ہے، بدن میں لگا ہے، اس کو دھو لیا جائے، پاک ہو جائے، پرواہ نہیں کرتا تھا. بے پرواہ تھا پیشاب کی طرف سے یہ. استنجا کر لے پانی نہیں لیتا تھا یہ. ایک اکثریت مبتلا اس جرم میں، ایک تعداد ہے مسلمانوں میں جو پیشاب کر کے پانی استعمال نہیں کرتے، جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جن کے پیر پہ چھینٹیں پڑتی ہیں، بالکل احتیاط نہیں کرتے. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قبر کا عذاب ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا. لا یستتر من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ. قبر میں بھی عذاب اور جہنم میں بھی دردناک عذاب کہ اس کی آنکھیں پوری باہر نکلی ہوں گی. ہمارے یہاں طہارت اور پاکی کا حکم ہے، نفاست کا حکم ہے، نظافت کا حکم ہے، طہارت کا حکم ہے. ایک مومن ناپاک نہیں ہو سکتا. اگر بشری تقاضے سے ناپاک بھی ہو تو فوراً پاک ہوگا. وہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ پیشاب سے نہیں بچتے ہیں یا پانی استعمال نہیں کرتے ہیں یا چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے انہیں. تیسرا شخص ہوگا رجل یسیل فوہ دما وقیحا. تیسرا شخص ہوگا جس کو دردناک عذاب ملے گا. کیا عذاب ملے گا؟ کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ کی نہر جاری ہوگی. جہنمیوں کو خون پیپ پلایا جائے گا. غسلین جو سارے جہنمیوں کے بدن سے جو خون پیپ نکلے گا وہ پلایا جائے گا جہنم والوں کو. یہ وہ شخص ہوگا جس کے منہ سے خون پیپ کی نہر جاری ہوگی. بھائی اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا جرم کیا تھا اس نے؟ اس کا جرم یہ تھا کہ جب کسی کی کوئی برائی سے معلوم ہو جاتی تھی بہت مزے لے لے کر بیان کرتا تھا. یہ کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، کسی کو کوئی برائی معلوم ہو جائے تو بہت مزے لے لے کر بیان کرتا تھا. اتنا مزہ اس کو آتا تھا جیسے کسی زناکار کو زنا کر کے مزہ آئے، کسی بدکار کو بدکاری کر کے مزہ آئے. اسی طریقے سے دوسروں کے عیب کو، دوسروں کی برائی کو خوب مزے لے لے کر لوگوں سے بیان کرتا تھا. کمی ہر ایک کے اندر ہے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. ہمیں حکم ہے اگر کسی کی کوئی کمی، کوئی عیب ہمیں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو. میڈیا نہ بن جاؤ، اس کو چھپانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دو، فوٹو کلک کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو، پوری دنیا دیکھے اس کو. عام کرو اس کو، چھپاؤ اس کو. ہمارے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے بڑے نیک ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو ہمارے عیبوں کو نہیں جانتا. اللہ نے پردہ پوشی کر رکھا. اگر گناہوں میں بدبو ہوتی یا گناہوں کا رنگ ہوتا تو شاید کوئی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا اپنے پاس. لیکن یہ تو اللہ نے سرکاری کا معاملہ کیا، پردہ ڈال رکھا ہے کہ ایک ظاہر نہیں ہوتا گناہ. تو اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم اللہ کی تعریف کریں کہ اس نے پردہ پوشی کر رکھا ہے. کوئی ہماری تعریف کرے ہم فوراً اللہ
کی تعریف کرے اللہم لک الحمد ولک الشکر. کوئی ہماری تعریف کرے فوراً کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہمیں حکم ہے کہ کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، کوئی گناہ معلوم ہو جائے، اس کو چھپاؤ، اس پر پردہ ڈالو. کسی کے عیب کو چھپانا ایسا ہے جیسے کسی بچی کو زندہ گاڑا جانا ہو اور اس نے اس کو بچا لیا ہو. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحسدہ ولا یحقرہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا. دعا کرنے کی اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. اللہم لا تخزنی، اللہ ہمیں رسوا نہ کریے. فإنک بی عالم، آپ ہمارے بارے میں سب جانتے ہیں، آپ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اللہ ہمیں رسوا نہ کریں. ولا تعذبنی، اللہ ہمیں عذاب نہ دیں. آپ ہم پر قادر ہیں، آپ پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں عذاب نہ دے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. لیکن اس شخص کا معاملہ کیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی برائی نظر آ جاتی تھی تو لوگوں سے بتاتا پھرتا تھا. اگر سامنے والا کہے بھی نہیں بھائی بہت اچھا ہو گیا، ارے تم کیا جانو اس کے بارے میں، تم کیا جانو، جمعہ دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اس کو جمعہ دن تو ہوا بھی نماز پڑھتے ہوئے، ہم جانتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے. لیجیے صاحب، ہو سکتا ہے اس کی جو اصلیت ہو اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہو، پھر بھی ہم نہیں، ہم جانتے ہیں اس کو پتا ہے کتنے پانی میں ہے، ہم نہ جانتے اس کو کیسا آدمی تھا. اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اس نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے اس کو تیار نہیں. اللہ نے معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کر رہے، اس کی برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اس کی برائیاں کرتے پھر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من ایّر اخاہ، جو اپنے بھائی کو، کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پر شرمندہ کرے گا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. جو عیب بار بار یاد دلائے گا اس کو مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ نے معاف کر دیا، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بیٹھ کر، چار لوگوں میں بیٹھ کر تذکرہ کرنے میں، ہوٹل میں بیٹھ کر تذکرہ کرنے میں، بازار میں بیٹھ کر تذکرہ کرنے میں، دکانوں میدانوں بیٹھ کر تذکرہ کرنے بہت اچھا لگتا ہے. الفاظ ہیں اتنا اچھا لگتا ہے جیسے کسی بدکار کو بدکاری کر کے مزہ آ جائے، ایسے اس کو بس معلوم ہو جائے کسی کا ہے، مزہ آ جاتا تھا بتانے میں. اس کو رکو بیٹا، پتہ چل گیا تمہارا، بتائیں گے تم کو، ہم تمہاری کمزوریاں جان گئے ہیں، اب ہم بتائیں گے تم کو. یہ کون سی بات ہو گئی؟ پردہ پوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. چوتھا شخص ہوگا رجل یأکل لحمہ، چوتھا شخص وہ ہوگا جو خود اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا، خود اپنے ہی گوشت نوچ کے کھانا ہوگا. یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں لوگوں کی غیبت نہیں کرتا تھا، چغلخوری کرتا تھا، یہاں لوگوں کا گوشت نوچتا تھا. اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیونکہ زندہ رہے گا تو لڑائی کر سکتا ہے، آپ سے بھاگ سکتا ہے، مرا ہوا رہے گا تو بھاگ بھی نہیں سکتا، آدمی گوشت کھائے گا اس کا. ایسی جس کی غیبت کی جا رہی وہ تو مجلس میں ہے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہے، اس کے پیٹ پیچھے اس کا عیب کو بیان کیا جا رہا، وہ دفاع بھی نہیں کر سکتا، وہ جواب بھی نہیں دے سکتا،
وہ وہاں پر موجود نہیں، پیٹ پیچھے اس کی بیان کی جا رہی ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم ناپسند کرو گے کہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے. یہ سب ایمان کی کمزوری ہے. اسلام کی حقانیت یہی ہے کہ اسلام نے انسانوں کی عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کرتا ہے. کسی کی عزت اس کو پیاری ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے جس کی جو عزت ہو وہ باقی رہے. ایک باپ بیٹے کو غلطی کرنے پر کان بھی پکڑ سکتا ہے، آنکھ بند کی ہو تو جگا بھی سکتا ہے، کان پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. باپ ہے وہ. لیکن اگر اس کے بیٹے کی برائی پورے محلے میں ہو رہی ہو، اس کے بیٹے کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہو، تو باپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، نہیں پسند آئے گا باپ کو. اللہ ہے، بندہ غلطی کرے گا اللہ سزا دے گا اس کو. نہیں چاہتا ہے اللہ کہ میرے بندے کی لوگ برائی کریں، اس پر تبصرہ کرے، اس کی برائی کرے، اللہ کو نہیں پسند. اسی لیے غیبت کو حرام اللہ نے قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبا، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان ابھی دلوں کے اندر نہیں اترا. ایمان ابھی دلوں کے اندر نہیں اترا. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. انه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، جو مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑے گا. اللہ اس کے چھپے ہوئے عیب کے پیچھے پڑے گا. وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَعُهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. ایسے واقعات ہوں گے کہ بیوی بچوں کے درمیان آدمی ذلیل خوار ہوگا، اپنے بچوں، اپنے فیملی، اپنے اولاد کے درمیان ذلیل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی سزا مل گئی؟ کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے. اس کی سزا ان کو مل رہی ہے. جہنم میں سزا ہے کہ خود گوشت روتے کھا رہا ہوگا. یہ بھی منظر آپ نے دیکھا کہ ناخون جو ہے آگ کے سرخ تانبے کے ناخون ہے جس سے چہرے کو نوچ رہا ہوگا. مثلا دنیا میں وہ اپنے بھائی کی جو غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کو نوچ رہا ہوتا ہے، اس کا گوشت کو نوچ رہا ہے، وہ اس کو ذلیل کرنا چاہ رہا، اس کو رسوا کرنا چاہ رہا. آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ ہم ہوتے تو کہتے ہاں ہم کو معلوم ہے. ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے. صحابہ کا ادب یہ تھا جب نبی پوچھتے تھے کیا تم جانتے ہو تو فرماتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم جو جانتے ہو سکتا غلط ہو، نبی ہو سکتا کچھ اور بتائیں. یہاں تک کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ چل رہا اگر جس سے پوچھا جائے چاہے جانے چاہے نہ جانے لیکن حلوہ کی وجہ سے بتا دے گئے شعبان شب برات کا مہینہ چل رہا، اس کو پتا ہے. کسی سے پوچھے کون مہینہ چل رہا بتا دے گا. محرم کے مہینے میں کسی سے پوچھیے گا کون مہینہ چل رہا بتا دے گا، نہیں محرم کا مہینہ چل رہا، ظاہر بتا دے گا، ڈھول کی آواز سن کر بتا دے گا. ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کسی سے پوچھے کون سا مہینہ چل رہا
جو بتا دے گا یہ بقرعید کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی گوشت سوچ دے کے بتا دے گا، جائز سے جائز بتا دے گا۔ نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں کون سا مہینہ ہے یہ؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پتا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، معلوم تھا، حج کا موقع تھا، سب کو معلوم ہے حج کن دنوں میں ہوتا ہے، بقرعید کے مہینے میں ہوتا ہے۔ نبی عرفات کے میدان میں پوچھتے جانتے ہو کون سا دن ہے آج، کون سا مہینہ ہے آج؟ تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے ذی الحجہ ہو سکتا ہے اللہ نے نام بدل دیا ہو، نبی کچھ اور بتانا چاہتے ہو، یہ تھا صحابہ کا تھا۔ تو آپ پوچھتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، لوگوں کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، ان لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی کوئی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کو معلوم ہو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو بات ہم بتا رہے ہو اگر وہ بات اس کے اندر ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمائے تبھی تو غیبت ہے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، تبھی تو غیبت ہے، ورنہ پھر تو یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ غیبت تو تبھی ہے جب وہ گناہ اس کے اندر ہو، وہ خرابی اس کے اندر ہو، تبھی تو غیبت ہوئی، اور یہ غیبت حرام ہے۔ کسی کو اگر آدمی ٹوکتا بھی ہے تو بولے گا ہم ڈرتے تھوڑے نا، کہو تو اس کے منہ پہ ہم جا کے بولتے، کہیے تو اس کے منہ پہ ہم جا کے بولتے، ڈرتے تھوڑے نا۔ وہی تو عیب ہے جو اس کے اندر ہے، کون کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہی سچا عیب بھی اس کے پیٹ پہ چلے بیان کرنا جس کو وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو۔ بہت ڈھٹائی سے لوگ کہتے ہیں اس معاملے کو کہ کہیے تو ہم جب سامنے کہتے ہیں کوئی ڈرتے تھوڑے نہ، پھر پیچھے برائی کر رہے ہیں تو منہ میں بھی بول سکتے ہیں۔ حقیقت ہے وہ برائی اس کے اندر، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے بندے کہ لوگ برائی نہ کریں، اس کو ذلیل رسوا نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، وہ معاملہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ حیرت والی بات ہے، بہت حیرت والی بات ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جبکہ اگر کوئی زنا کرے اور لوگ اس کو جان جائیں تو اس کی کتنی رسوائی ہوگی محلے میں، منہ نہیں دکھا سکتا کسی کو۔ لیکن ہم لوگ 24 گھنٹے غیبت بیٹھ کے کرتے ہیں، دیندار لوگ بھی کرتے ہیں، دنیا دار لوگ بھی کرتے ہیں، خواص بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں۔ اللہ جس کو بچا لے بچ جا رہا، ورنہ ہم لوگ سب غیبت میں مبتلا ہیں۔ کوئی برا نہیں سمجھتا، زناکار کو تو آدمی حیرت سے دیکھیں گے، دیکھو چاہے اس نے زنا نہ کیا ہو پھر بھی اس پر تبصرہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نہ سوچو کہ بھائی اب زنا لگتا ہے آسان گناہ ہے، آدمی کر سکتا ہے اس کو، غیبت کرو، غیبت بہت خطرناک چیز ہے۔ غیبت اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ کوئی زنا کوئی ہلکا نہ سمجھے، ارے غیبت تو ہم لوگ کرتے ہیں، زنا تو اس سے ہلکا گناہ ہے۔ تب تو کتنا خطرناک گناہ ہوگا غیبت کرنا کہ زنا سے زیادہ بڑا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کرنا گناہ زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ، غیبت کرنے والے کی اللہ اس وقت تک مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ جس کی اس نے غیبت کی ہو وہ نہ معاف کر دے۔ اور انسانوں میں اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ
سچے دل سے رو کے اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ مسکرا کے معاف کر دے گا، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ زندگی بھر آپ گناہ کر کے آئیں گے، ایک بار سچے دل سے آپ توبہ کریں گے، اللہ آپ کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، خوش بھی ہوگا، پسند بھی اللہ کو معاف کرنا، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ انسانوں کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں۔ غیبت میں خرابی یہ ہے، جب تک جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے غیبت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس کی غیبت کسی نے کی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اگر اس کے علم میں یہ بات پہنچ جائے کہ فلاں شخص نے میری برائی کی ہے فلاں جگہ بیٹھ کر، تب تو ضروری ہے کہ آپ اس سے جا کے معافی مانگیں۔ لیکن آپ کلکتے میں بیٹھے ہیں اور بمبئی میں آدمی رہتا ہے، یہاں اس کی غیبت کر رہے، اس کو بامبے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی نیکیاں یہاں سے اسپورٹ تو کر رہے بمبئی، غیبت کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں کما کما کے بمبئی آپ بھیج رہے ہیں غیبت کر کر کے۔ وہ نیکیاں تو کون دے اس کو؟ آپ کی ساری نیکیاں غیبت کی وجہ سے بمبئی جا رہی ہے، آگے پاس نہیں ہے وہ چیز۔ لیکن اگر اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ فلاں آدمی برائی کر رہا تھا، اس شکل میں اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے، جن لوگوں کے سامنے اس نے اس کی غیبت کی ان کے پاس جا کے کہنا ہوگا کہ فلاں مجلس سے بیٹھ کے ہم نے فلاں کی برائی کی تھی، بہت غلط حرکت تھی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں سے جا کے ضرور کہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا مسئلہ ہے اس میں غیبت کے معاملے میں، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ۔ زنا اگر کسی سے ہو گیا، جس سے اس نے زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ کلاس 10 میں پڑھتا تھا، کالج گیا، کلاس 10 میں پڑھتا تھا، شیطان نے بہکایا، دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے، زمانہ گزر گیا، اب جو ہے یہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا، داڑھی رکھ لیا اور نیک متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزار رہا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، شوہروں کے بچے ہیں۔ اب 7-8 سال بعد کہیں اگر ملاقات ہوتی ہے، اگر یہ اس سے کہے گا کہ بھائی تم ہم کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا تھا، خود بھی شرمندہ ہوگا، وہ لڑکی بھی شرمندہ ہوگی، خود بھی شرمندہ ہوگا، وہ بھی شرمندہ ہوگی۔ اس لیے حکم ہے کہ اس سے معافی نہیں مانگنا، جو گزر گیا اس کا تذکرہ دوبارہ کرنا ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ آدمی کوئی غلط حرکت کرے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تم نے غلط حرکت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو۔ یہاں معاملہ اللہ نے اپنے تک رکھا ہے، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، سامنے والے سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ یہ آسانی ہے یہاں پر، غیبت میں فیصلے نہیں ہے، غیبت میں تو معافی جا کے سامنے والے سے مانگنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زیادہ سخت گناہ ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قتال، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی گندی عادت ہے کہ چغل خوری کرنے والا اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے تب جائے گا، یا پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ چغل خوری کرنے پر عذاب قبر کے بعد قبر کا بھی عذاب ہے، جس سے کہ بتایا گیا کہ 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا، پہلا کیا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو بزن کر دیتا آدمی جا کر، اس سے مل کے بات بتا دے گا، پھر پیچھے اس کے بات بتا دے گا، یعنی بدزن ہو جاتا ہے آدمی۔ ایک آدمی ایک غلام بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا بازار میں، غلام کو کون خریدے گا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ایک خرابی کی چغل خور ہے یہ، چغل خور ہے یہ۔ ایک آدمی نے کہا ہے چغل خوری تو ہے،
ہٹا کٹا ہے، کون سی کام دھام کرے گا ہمارا، اس نے اس کو خرید لیا، چغل خوری کو آسان سمجھے خرید لیا، لے کے گیا اس کو چغل خوری کا عادت. اب بیوی سے کہہ رہا اس آدمی بیوی سے کہہ رہا سنو تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ گھروں کے اندر. عورت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دوسری شادی کا نام لے لیا. تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، رات میں جب سو جائے اس کے سر کا تھوڑا بال کاٹ کے لانا، ہم پڑھ دیں گے، تعویذ بنا دیں گے، دم کر دیں گے، تو اس کے دل سے یہ خیال نکل جائے گا. جھاڑ پھونک والوں کے پاس جو عورتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے ان میں 99% وہ عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں. میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے، ہم جس طرح نچائیں وہ ہماری انگلی پر ناچے، اسی کے لیے ریلا مار کے رکھتی ہیں. آدمی کم نظر آئیں گے، عورتیں زیادہ نظر آئیں گی وہاں. اس نے کہا ٹھیک ہے بال رات میں کاٹ کے لا کے دیں گے. شوہر کو جا کے بولنا کہ تمہاری بیوی کا چکر دوسرے آدمی ساتھ ہے، تم کو مارنا چاہتی، رات میں استورا لے کے آئے گی، تم کو ذبح کرے گی وہ. اب آدمی چوکٹ تھا، سویا نہیں، چپ چاپ لے گیا، رات میں بیوی استورا نکالی بال کاٹنے کے لیے. اس نے دیکھ لیا وہ صحیح بتایا تھا، اسی استورا سے اس نے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا. اسی استورا سے اس نے بیوی کو ذبح کر دیا. جب بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کا آگے قتل کر دیا. میاں بیوی دونوں مر گئے. تو غیبت اور چغل خوری کا کیا نتیجہ؟ کہ گھر اجڑ گیا، پورا گھر برباد ہو گیا. تو یہ ہلکے میں اس کو نہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو چغل خور بہت بڑا جرم ہے، اس کا نقصان بہت خطرناک ہے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالی تمام بڑے بڑے گناہوں سے، ان تمام برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب